الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سلوک میں چلنے والے سالکین آپس میں کیسے رہنا چاہیے؟ اس سے پہلے بھی بات آئی کہ جن سے ہم اپنی اصلاح و تربیت کا تعلق رکھتے ہیں ان کے بھی حقوق ہیں، جیسے ہم بیٹے ہیں تو باپ کے حقوق ہیں، شوہر ہیں تو بیوی کے حقوق ہیں، بھائی ہیں تو بہن کے حقوق ہیں۔ اللہ نے ایک دوسرے کے حقوق جوڑ رکھے ہیں، شاگرد ہیں تو استاذ کے حقوق ہیں۔ ایسے ہی سلوک میں چل رہے ہیں تو جن سے استفادہ کرتے ہیں ان کے بھی حقوق ہیں۔ ایسے ہی جو آپس میں ایک شیخ کے پاس اصلاح و تربیت حاصل کرتے ہوں تو آپس میں بھی ایک دوسرے کے حقوق ہیں۔ جیسے شاگرد ایک استاذ کے پاس پڑھتے ہیں تو ان کے آپس میں رہن سہن کے اصول و آداب ہیں۔ تو سالکین جو پیر بھائی کہلاتے ہیں آپس میں، ان کے لیے مستقل ہدایت نمبر 10۔ سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس شخص نے اپنے نفس کی طرفداری کر کے بحث کی وہ ہلاک ہوا۔ جو مجلس میں آتے ہیں، بعض مرتبہ کوئی بات چھڑ گئی، کوئی موضوع زیر بحث آ گیا، اس موضوع پر آپس میں بحث کرنے لگ گئے، یہ مطلب ایسا نہیں ایسا ہے، شیخ صاحب ایسا نہیں ایسا فرمائے، تم غلط سمجھے، تم پابندی سے آ رہے نہیں، تم غور سے سن رہے نہیں، ہم کو معلوم شیخ کا مزاج کیسا ہے۔ کسی بھی موضوع پر آپس میں بحث میں لگ گئے اور اس میں ان کی نفسانیت کا بھی دخل ہے تو ایسا سالک ہلاک ہو گیا، یعنی وہ اس راستے سے بے فیض اور محروم ہو گئے۔ پیر بھائیوں کو آپس میں بحث مباحثے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جو مجلس میں آ رہے ہیں شرکا سالکین، انہیں آپس میں ایک دوسرے کی، جیسے اس سے پہلے بھی ذکر آیا، اصحاب کہف کے کتے کی طرح کہ میں کتا ہوں، ایک ناپاک انسان ہوں، باقی میرے ساتھ جتنے سالکین ہیں وہ سب اصحاب کہف کی طرح نیک اور مقبول ہیں۔ ایسا ہر سالک سوچے تو بحث مباحثے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اپنے نفس کی طرفداری کرتے ہوئے، نفسانیت پر مشتمل اپنی انا کو ہٹ ہو رہی ہے یا اپنی حجت عزت جا رہی ہے، اس واسطے خاموش بیٹھنا مناسب نہیں ہے، یہ سوچ کر آدمی جواب دینا شروع کیا تو پھر اس میں سالک اپنے حق سے غافل ہو گیا۔ اس راستے میں خاموشی بہت نفع دیتی ہے بولنے کے مقابلے میں۔ تو سالکین پیر بھائی آپس میں کسی مسئلے پر الجھنا اور بحث میں نہیں پڑنا چاہیے، ورنہ پھر یہاں آ کر بھی آپس میں گروپ بندیاں بن جائیں گی۔ جب میرے نظریے کا کوئی ایک دو مل گئے میں ان کو سنانا شروع کروں گا کہ دیکھو شیخ صاحب کی بات کا یہ مطلب بول رہے ہوں، یہ مطلب ہے کیا، یہ مطلب ہے نا، بول کے اپنا ایک بنانے کی کوشش کرتے تو دو چار کو ایسے بنا لیتے تو ایک گروپ یہ بن جاتا اور ایک گروپ وہ بن جاتا۔ تو ایک شیخ کی خانقاہ میں رہنے والے سالکین خود آپس میں ایک دوسرے سے گروپ بندی اور حسد میں مبتلا رہتے۔ جہاں بیماری ختم کروانے کے لیے آئے تھے وہیں ایک نئی بیماری میں مبتلا ہو جاتے۔ تو اس واسطے ایک شیخ سے جڑے ہوئے ہیں تو ان سالکین کو آپس میں احترام سے رہنا چاہیے۔ ادب نمبر 11۔ سالک پر حق ہے کہ وہ تہمت والی جگہوں سے اور ناشائستہ کاموں سے کے ارتکاب سے دور رہے۔ سلسلے میں آ گئے، چاہے وہ کسی بھی سلسلے سے جڑے ہوں، تو وہاں اب نسبت اونچی ہو جاتی ہے۔
جیسے خود ہماری بات ہے اپنی، ایک مرتبہ ہم نے اپنی کتابوں کا اسٹیٹس لگایا، ہمارے شیخ صاحب کو معلوم ہوا کہ جن صاحب کو ضرورت ہے اپنی کتابوں کی، وہ فلاں صاحب سے رابطہ کریں۔ تو ہم نے وہاں مولانا طیب صاحب کا نمبر ڈال دیا، خود ان کا ہی لکھا ہوا میسیج تھا۔ تو ہم کو ڈانٹ پڑی کہ نسبت اور اجازت ملنے کے بعد یہ کتب فروشی کی خاطر استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا دماغ بھی نہیں گیا وہاں تک کہ بھئی اس طرح اسٹیٹس پہ لگانا یا اپنے مطلب کی خاطر ہو سکتا ہے۔ یہ خیال ہوا کہ لوگ میسیج کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کی کتاب حاصل کرنے کن سے رابطہ کریں، کن سے رابطہ کریں، دسیوں کو کہاں جواب دیتے پھریں۔ اس واسطے ایک بار گروپ میں ڈال کے چھوڑ دو تاکہ وہ دیکھ لیں، ان سے رابطہ کر لیں۔ پھر بھی یہ احتمال رہا کہ بھئی آپ نسبت کا استعمال کر رہے ہیں، تو تنبیہ ہوئی، ڈانٹ ہوئی۔ وجہ یہ ہے کہ نسبت صرف تعلق مع اللہ کے لیے استعمال ہونا چاہیے، اپنے ذاتی کاموں کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو احترام اس میں ہے نسبت کا کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے بڑوں پر نام اور دھبا آئے، ایسا محسوس ہو کہ بھئی سلسلے نقشبندیہ میں جڑے ہوئے سب لوگ ایسے رہتے، سب کو دیکھا میں، اکثر کو دیکھا میں ایسا کرتے رہتے، تو ہماری بے ادبی، بدمعاشی، بد اخلاقی کی وجہ سے سلسلے کے وہ بڑے بڑے اکابر جو فرشتوں جیسی زندگی گزارے ہیں وہ بدنام ہو جائیں گے ہماری حرکتوں کی وجہ سے۔ اس واسطے جو سلسلے میں داخل ہو گئے انہیں چاہیے کہ تہمت کی جگہوں سے بچنے کا بہت اہتمام کرنا۔ تہمت کی جگہیں کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ مثلاً سلوک میں داخل ہو گئے، فون، مجموعوں میں فون استعمال کر رہے ہیں، ایئر فون لگا کے گاڑی چلا رہے ہیں، یا دکان پر یا بس میں یا سفر میں ایئر فون لگا کر کچھ سن رہے ہیں، تو سامنے والا سوچے گا گانے ہی سن رہے ہیں۔ اب اچھے گمان ختم ہو گئے تو لگانے کی ضرورت ہی نہیں رہی ایسے موقع پر۔ یا جہاں شادی اور فنکشن میں جا رہے ہیں وہاں پر پردے کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں، تو تہمت رہتی کہ بھئی عالم بھی ہیں، مدرسہ بھی پڑھتے یا پڑھاتے ہیں، اور پھر ایسی بے پردگی کی شادیوں میں آتے بھی ہیں، اور فلاں بزرگ سے جڑے ہوئے بھی ہیں، اصلاحی تربیت تعلق بھی ہے۔ تہمت کی جگہ تجارت کرتے ہوئے کسی سے الجھ گئے، گالیاں دے دی، بحث مباحثے میں پڑ گئے، کسی کا قرضہ ہے واپس نہیں کر رہے، تو بولیں گے عالم بھی ہے، شیخ سے جڑے ہوئے بھی ہیں، لیکن معاملات میں دیکھو اتنے غلیظ ہیں، وعدے کے پکے نہیں ہیں، وقت پر قرضہ نہیں لوٹاتے ہیں۔ تو اب وہ آپ کی ذاتی بد اخلاقی کو ذات پر محمول نہیں کرے گا، وہ نسبت پر محمول کر دے گا۔ اتنے بڑے اللہ والوں سے جڑ کے فائدہ کیا ہے؟ اتنے بڑے شیخ سے جڑ کے فائدہ کیا ہے؟ اتنے بڑے سلسلے میں رہ کے فائدہ کیا ہے؟ قرضہ واپس لوٹانا کی ہدایت نہیں ہوئی، ڈھنگ سے بات کرنا نہیں آ رہا ہے۔ تہمت کی جگہوں سے بچنے میں گھر میں شرعی پردے کا اہتمام نہیں کر رہے، خلیرے چچیرے ممیرے بہنوں سے پردہ نہیں کر رہے، اور بولتے پھر رہے ہیں ہم فلاں سلسلے میں ہیں اور فلاں سے بیعت ہیں، لیکن خواتین، دیندار خواتین کو بھی معلوم ہے کہ بھئی پردہ ہے، چچیری ممیری بہنوں سے اب بغیر دروازہ کھٹکھٹائے اندر گھس جاتے ہیں، پردے کا اہتمام ہی نہیں کرتے۔ تو کیا سکھا رہے ہیں آپ کے شیخ صاحب آپ کو؟ شریعت کیا سکھا رہی ہے؟ تہمت کی جگہیں اور ناشائستہ حرکتیں، مجمع میں بیٹھے ہیں، بھدے مذاق کر رہے ہیں، بازاری مذاق کر رہے ہیں، زور سے کھلکھلا کے ہنس رہے ہیں، سنجیدگی باقی نہیں ہے، تو کیا فرق ہے کہ بھئی آپ سلسلے میں جڑے ہیں اور پھر ایسی چھچوری حرکتیں کر رہے ہیں؟ سلسلے میں داخل ہیں، عمرہ ٹور ٹریولز چلا رہے ہیں، کتابیں بیچ رہے ہیں، بکریاں بیچ رہے ہیں، بکرے بیچ رہے ہیں، دوسرے چیزیں بیچ رہے ہیں، اور پھر اس میں زبان کی صفائی نہیں ہے، معاملات کی صفائی نہیں ہے، نسبت کو صرف پگڑی اور ٹوپی کو صرف اپنی بکریاں بیچنے کی خاطر استعمال کر رہے ہیں۔
تو جو چیز نسبت جڑ جانے کے بعد ہماری اپنی ذات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن نسبتیں لگ جانے کے بعد احترام لازم آ جاتا ہے۔ ادب نمبر 12، سالک کو چاہیے کہ اپنے پیر بھائیوں کو محبت و الفت سے آداب سکھائے، مگر اپنے آپ کو ان سے افضل نہ سمجھے۔ ہوتا ہے جو شروع سے سنتے آتے ہیں، شریک ہوتے آتے ہیں، ان کے اندر غیر محسوس طریقے سے تبدیلی آتی ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی اتنے دنوں سے آ رہے ہیں کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے، فرق پڑتا ہے لیکن محسوس نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں اس کا اثر ظاہر ہوتا، اور سنتے سنتے بعض باتیں مکرر آتی ہیں تو سالکین کو یاد رہ جاتی ہیں کہ اس سے پہلے بھی یہ بات فرمائے تھے، اس سے پہلے بھی فرمائے تھے۔ اب بعد میں نئے لوگ آتے ہیں، اب جو شیخ صاحب ہیں وہ آگے چلتے رہتے ہیں، شروع سے سمجھاتے ہوئے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ جو نئے آنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں بھئی ہم کو کچھ ہدایت ہی نہیں مل رہی یہاں پر، حالانکہ سارے ہدایات سے گزر چکے۔ تو بعد والے جو سالکین آتے ہیں ان کو پرانے سالکین وہ ادب سکھانا کہ اگر وہ مجلس کی بے ادبی کر رہا ہے، مجلس میں بیٹھا ہے فون آن کر کے بیٹھا ہے، ایک بار دو بار چار بار سمجھا دیے کہ موبائل بند کر کے آنا چاہیے، پھر بھی کوئی کھلا رکھ رہا ہے، تو سالکین خود ایک دوسرے کو سمجھا لینا۔ بیٹھ کے ادھر ادھر کھجا رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، ہنسی مذاق کر رہا ہے، اشارے کر رہا ہے، بیٹھنے کا ادب ڈھنگ نہیں ہے۔ مجلس میں شیخ کے انتظار میں بیٹھنا کوئی عقل مندی نہیں ہے، مجلس میں بیٹھنے کے بعد مراقبے میں رہنا یہ عقل مندی ہے۔ اس سے پہلے بھی ذکر آ گئی بات کہ مجلس میں آنے کے بعد باتوں کے بجائے مراقبے میں رہنا، شیخ کی موجودگی میں جو مراقبہ ہوتا ہے اس میں کیفیات جلدی بنتی ہیں۔ تو بعد میں آنے والے کو معلوم نہیں ہے، بتانا چاہیے کہ مراقبے میں بیٹھو، تمہارے ادھر ادھر دروازے کی طرف منہ تانگ کر بیٹھنے سے کوئی جلدی آنے والے تو نہیں ہیں، جس کا جب آنے کا وقت ہے تبھی آئیں گے، تم اپنے کام میں رہو، تمہارا کام مراقبہ ہے یہاں آنے کے بعد۔ تو محبت سے آداب سکھائے بعد والوں کو، لیکن سکھاتے ہوئے خود کو ان سے افضل نہ سمجھے، چونکہ سکھانے کا یہ خود ادب ہے، اپنے کو افضل نہ سمجھنا۔ اگر اپنے کو افضل سمجھ کے سکھا رہا ہے تو تم سکھانے کے آداب سے واقف نہیں ہے، اور ناواقف کو پھر سکھانے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ تم کو خود معلوم نہیں ہے سکھانے کے آداب، تم کیا سکھاتے؟ پڑھانے کا سلیقہ تم کو خود نہیں معلوم، کیا پڑھاتے؟ تو سکھاتے ہوئے اس بات کا لحاظ رکھنا کہ میں ایسا ہوں جیسے کہ ایک نائی ہے کسی شہزادے کے بال منڈا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے شہزادے کا سر پکڑتا، ایسے جھکاتا ادھر کاٹتا، ایسے جھکاتا ادھر کاٹتا، تو اب اتنی دیر میں ایسا سمجھے گا بھئی میرے ہاتھ میں تو شہزادے کا سر ہے۔ شہزادے کا سر ہو پھر بھی تم نائی ہو، شہزادے کا سر ہاتھ میں آنے سے تم بادشاہ نہیں بن جاتے، نائی کے نائی رہتے۔ تو سکھاتے وقت یہ تصور رہنا کہ میں غلط کا غلط ہی ہوں، میں برائی کا برائی ہوں، یہ سالک ہو سکتا ہے کہ مجھ سے اچھا ہو، مجھ سے بہتر ہو، یا مجھ سے آگے بڑھ جائے۔ اس نیت سے کسی سے کوئی چوک اور غلطی ہوتی ہو تو بتا لینا چاہیے، جب تک یہ نیت پیدا نہ ہو تو پھر بتانا بھی نہیں چاہیے، خاموش رہیں، جس کو یہ ایسی کیفیت پیدا ہو وہ بتا لے گا۔ ادب نمبر 13، سالک کو چاہیے کہ اپنے جان و مال سے اپنے پیر بھائیوں کی خدمت کرے۔ حدیث پاک میں ہے واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائیوں کی مدد میں ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں ہے۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے، وقتی طور پر کوئی ایسا مسئلہ ہے، جیسے کوئی سالک آٹو سے آیا کرایہ دینے، اچانک جیب میں پیسے نہیں ہیں، ہم کھڑے ہیں، ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، یا دونوں ساتھ مل کے ریپیڈو سے آئے، پیسہ دینا ہے تو خود آگے بڑھ کے دے دے، یا کبھی کوئی ایسی ضرورت پیش آئے کہ بھئی اچانک اس سے کوئی ضرورت پڑے، اس کے پاس رقم نہیں تھی ہم نے دے دیا، اس میں کنجوسی نہیں کرنا۔ باقی یہاں پر ایسی امیدوں کا ماحول نہیں بنانا کہ ایک سالک دوسرے سالک سے امید لگانے لگ جائے کہ فلاں کے پاس اچھی جاب ہے، اچھی دولت ہے، اچھے پیسے ہیں، بھاری گاڑی میں آتے، یہ دیکھ کر
اپنا تاثر کبھی کبھار جاتے ہوئے میری طرف سے 1-2 ہزار ہدیہ رکھو۔ اب یہ جو دکھائے اپنی طرف سے تو سامنے والے کو امید لگ گئی کہ ان سے کبھی بھی ہم پوچھ سکتے، کیونکہ ان کے پاس بہت ہے۔ ایسا سامنے والے کو امیدوار نہیں بنا دینا۔ کوئی کسی سے سوال بھی کرتا ہے سالک، ایک سالک دوسرے سالک سے، تو اس کی شیخ کو اطلاع ہونا کہ فلاں صاحب پوچھ رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں، مدد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ ورنہ لوگ خانقاہوں کو بھی بدنام کر دیتے، یہاں آ کے کئی لوگوں سے بھیک مانگ لے کے پھر دوسری خانقاہ جاتے، خانقاہوں کو خیراتی جگہ سمجھ جاتے۔ مدد کی جگہیں کون سی ہے وہ دیکھنا۔ ایسے کوئی ضرورت پیش آ گئی، بیمار ہو گیا سالک، تو ہم اسے ہاسپٹل تک چھوڑ دیے یا دوائی لا کر دے دیے، یہ بھی مدد میں داخل ہے۔ پیاس لگی، پانی دے دیے، یہ بھی مدد میں داخل ہے۔ مدد کا تعلق پیسے سے نہیں ہے، جس وقت جو ضرورت ہو سکتی ہے وہ مدد ہے۔ ادب نمبر 14، اگر شیخ کسی مرید کو مجلس سے نکال دے یا اس پر عتاب کرے تو اس کے دوسرے پیر بھائی اس کی غیبت میں مبتلا نہ ہوں۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ غیبت کرنے والے اس نکالے ہوئے شخص سے زیادہ بدحال اور گنہگار ہوں۔ یہاں پہلی بات یہ سمجھنا، شیخ کسی کو مجلس سے نکال دے، معلوم یہ ہوا شیخ کو یہ اختیار ہے، منمانی سے مجلس میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بے ڈھنگے طریقے سے بیٹھ رہے ہیں، نہ آداب نہ سلیقہ، سمجھ میں آیا تو آپ اٹھ کے چلے جائیے یہاں سے، آپ کو مجلس میں بیٹھنے کا حق نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہے، آپ باہر بیٹھیے جا کے، آواز آ رہی تو وہیں سے سنیں، نہیں تو چلے جائیں۔ شیخ کو یہ اختیار داخل ہے، حق حاصل ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی آپ کیسے نکالتے، کیسے اخلاق ہیں آپ کے، ہم آپ کے پاس طلب سے آئے ہیں، آپ کیسے ہم کو اٹھا کے بھجا سکتے، یہ کبر ہے اندر کا۔ اصلاح کے لیے آئے ہیں، اصلاح کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے، تو شیخ کسی مرید کو مجلس سے نکال دے، نکالنے کا اسے حق حاصل ہے۔ جیسے مرید خود شیخ کو چھوڑ کے چلے جاتے، کتنی جگہوں پر ایسا نہیں ہوا، بیعت ہونے کے بعد بھی مرید شیخ سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھ رہا ہے، چھوڑ کے جا رہا ہے، تعلق ہی باقی نہیں رکھ رہا ہے، تو اس موقع پہ شیخ کیا کرے گا؟ اس کو کچھ نہیں کرتا۔ تو شیخ کو جیسے چھوڑ کے جا سکتا ہے تو شیخ بھی کسی کو نکال سکتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب کئی سال مرید بن کے رہے۔ حضرت تھانوی نے ایک دن فرمایا کہ بھائی اتنے سالوں سے میرے پاس ہو، میں غور کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں مجھ سے مناسبت ہو، لیکن مجھے تم سے مناسبت نہیں ہو رہی، بہتر ہے کہ تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ تو حضرت تھانوی نے اتنے سال رہنے کے بعد بھی یہ فرما کر کہ مجھے تم سے مناسبت نہیں ہو رہی، بھائی تم کہیں اور چلے جاؤ، بھجا دیا ان کو۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ صرف مرید کا شیخ سے مناسبت ہونا ضروری نہیں ہے، شیخ کا بھی مرید سے مناسبت ہونا ضروری ہے۔ مجھے اس مرید سے مناسبت نہیں ہو رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا اس کا چال چلن کیسا ہے، جتنی بار ہدایت دے رہے ہیں، جتنی بار سمجھا رہے ہیں، سمجھنے نہیں تیار ہے، تبدیل ہونے تیار نہیں ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا چاہ رہا آخر۔ تو اس سے بہتر ہے کہ وہ خالی کرو، اپنا بوجھ ہلکا کرو۔ اسی طرح اگر مرید پر شیخ عتاب کرے، غصہ دکھائے اور بند کر دے، بھئی اتنے دن آپ مجلس میں نہیں آ سکتے، آن لائن ہی سن لو، آپ کو آنے کی اجازت نہیں، آنے کی اجازت ہے لیکن بات کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو، کسی بھی طریقے سے تربیت ہو سکتی ہے، تو دوسرے پیر بھائی اس کی غیبت میں مبتلا نہیں ہونا، وہاں کہ ہم کو معلوم تھا یہ پہلے سے ایسے ہی نکلا ہوا ہے، کبھی نہ کبھی ایسا ہوتا، بلکہ ہم کو اندازہ تھا، اچھا ہوا اس طرح ہوا، اس طرح کی باتیں کسی سالک کے بارے میں پیٹھ پیچھے نہیں کرنا۔ کیا پتہ کہ وہ اپنے عتاب کے بعد اللہ سے ایسی توبہ کرے کہ وہ مقبولین میں شامل ہو جائے، اور غیبت کرنے والے اپنے بدحالی کی وجہ سے اور غیبت کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں محروم کر دیے جائیں۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرید پر جو شیخ نے غصہ کیا ہے وہ شیخ اپنے سوچ اور ذہن کے حساب سے غصہ کیا ہے، باقی فی نفسی وہ اللہ کے نزدیک شیخ سے زیادہ افضل ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ شیخ تھوڑی عالم الغیب تھوڑی ہے، شیخ کو جو باتیں معلوم ہوئی ان باتوں کے پیش نظر اس نے ڈانٹا ہے، شیخ کو حقیقت حال
اللہ سے بہتر تو علم نہیں ہوگا، اور اللہ کو ہو سکتا ہے کہ بھئی اس کی وہ شرمندگی، وہ معافی اور اللہ کے سامنے نادم ہونا پسند آ جائے، وہ سالک شیخ سے زیادہ اللہ کے نزدیک افضل ہو جائے، ممکن ہو سکتا ہے۔ ایسی کوئی انتظامی اور قدرتی بات تو نہیں ہے کہ بھئی کوئی سالک شیخ سے افضل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کتنے مرید ایسے ہیں جو شیخ سے آگے بڑھ گئے، اور کتنے شاگرد ایسے ہیں جو استاد سے آگے بڑھ گئے، کتنے بیٹے ایسے ہیں جو باپ سے آگے بڑھ گئے۔ بالکل ہوا ہے۔ فَفَهَمْنَاهَا سلیمان، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی تعریف کی ہے داؤد علیہ السلام کے مقابلے میں، تو یہاں بیٹا آگے بڑھ رہا ہے باپ سے داؤد علیہ السلام کے مقابلے میں۔ تو ہم حقیقت سے واقف نہیں ہیں، تو ہمیں اختیار نہیں رہتا کہ ہم کسی بھی سالک کی غیبت یا برائی کریں۔ ادب نمبر 15، سالک کو چاہیے کہ وہ جماعت کے کمزوروں، ضعیفوں، معذوروں اور بوڑھوں کی خدمت کرے۔ حضرت سید علی خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص اپنے اوپر رحمت کا نزول چاہے وہ کمزوروں کی مدد کرے اور سمجھے ہادہ شرفی، یہ میری عزت ہے۔ ہوتا ہے ابھی تو سب جوان ہیں، چلتے چلتے ہوتا ہے کہ بھئی مجلس میں بوڑھے لوگ بھی آتے ہیں، کمزور بھی آتے ہیں، ان کے لیے کرسی دینا پڑتا ہے، ان کے لیے جگہ بنانا پڑتا ہے، چائے وغیرہ تقسیم ہو تو پہلے انہیں پہنچانا پڑتا ہے، چونکہ وہ لوگ کمزور ہیں، خود اٹھ کے نہیں لے سکتے، عمر والے ہیں، عمر میں بڑے ہیں، میں جوان ہوں، چاہے میں عالم ہوں، حافظ ہوں، قاری ہوں، کچھ بھی ہوں، یہاں پر میں تمام نسبتوں کو ٹوکری میں رکھ کے صرف سالک ہونے کی نسبت سے آیا ہوں۔ شیخ الحدیث بھی آئے، فقیہ العصر بھی آئے، خانقاہ میں آنے کے بعد وہ سالک بن جاتا ہے، وہ شیخ الحدیث درسگاہ میں ہے، فقیہ العصر وہ دارالفتہ میں ہے، اپنے شیخ کی مجلس میں وہ سالک ہے۔ ناظم بھی آئے تو اپنے مدرسے کا ناظم ہے، مجلس میں آنے کے بعد وہ سالک ہے بس۔ تو جب یہاں پر آئے ہیں تو اپنے سے بہتر جو یا اپنے سے کمزور اور ضعیف معذور ہیں ان کی خدمت کو ترجیح دینا، اور یہ ترجیح دینا خدمت اتنی بڑی چیز ہے کہ جو ایسا سوچ کر خدمت کرتے ہیں اللہ کی ان پر رحمت بھی نازل ہوتی ہے، اور ان کے لیے یہ بات عزت اور شرف کا باعث بھی بنتی ہے، دوسروں کی نظر میں اللہ تعالیٰ انہیں معزز بناتے ہیں۔ سید علی خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ادب نمبر 16 کہ اگر کوئی شخص تم پر ظلم کرے تو تم اسے معاف کر دو، یوں مت کہو کہ شریعت نے مجھے ظلم کے برابر بدلہ لینے کی اجازت دی ہے، بہت سی چیزیں شریعت میں جائز ہیں مگر ان کا ترک کرنا افضل ہوتا ہے۔ کوئی سالک کسی سالک کو برا بھلا بول دیا، تانے چینٹے مار دیا، خاموش ہو جانا چاہیے۔ کیسے میرے کو بول سکتے؟ کیا حق بنتا ہے؟ تم میرے شیخ ہو، جو میرے شیخ ہیں میں ان سے بات کر لوں گا، تم کیوں میرے کو ٹوک رہے، تانا دے رہے؟ اس طرح بدلہ لینا یا تانے پر تانا دینا، نہلے پہ ڈھیلا پھینکنا، اس طرح کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ بدلہ لینے کا وجزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا ہے، لیکن پھر بھی افضل یہ ہے کہ بدلہ نہ لیا جائے۔ تو کوئی سالک کسی سالک کو برا بھلا کہہ دے تو ہم بھی پلٹ کے جواب دینا ضروری نہیں ہے، خاموشی بہتر ہے۔ سید علی خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ادب نمبر 17، جب تیرا پیر بھائی تجھے ملنے آئے تو اسے کھڑے ہو کر نہایت اکرام سے ملا کر۔ تو اس میں سکھایا کہ جیسے شیخ کا ہی اکرام نہیں، اپنے پیر بھائی کا بھی اکرام ہونا چاہیے، اور ایسے ہی اکرام جیسے ایک استاذ کا ہوتا ہے، ایک شیخ کا ہوتا ہے، کہ آپس میں احترام سے ملو، آپس میں عزت دو ایک دوسرے کو۔ دیکھتے ہیں بہت سی خانقاہوں میں کہ ایسے چھچورے بن کے رہتے ہیں سالکین، آپس میں تنہائیوں میں جب بیٹھتے ہیں تو ہنسی مذاق، بھدے مذاق، بازاری مذاق، ایسی مذاق جو بالکل فحش قسم کے مذاق ایک دوسرے کے کرتے ہیں۔ سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی یہ سالکین ہیں، کسی بزرگ کی خانقاہ میں جمع ہیں، یا کسی قہوہ خانے اور شراب خانے میں جمع ہیں جہاں پر مستی کی اور فالتو اور گندی گندی باتوں کے مذاق چل رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسے لوگ پیر بھائیوں کے آداب سے واقف نہیں ہیں، ایک سالک دوسرے سالک کے ساتھ رہنے کے آداب سے واقف نہیں ہیں۔ بعض مرتبہ وہ پرانے بھی ہو جاتے ہیں، 10 سال 18 سال پرانے ہو جاتے ہیں، بیت میں سلوک میں چلتے ہوئے
پھر بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے ادب اور سلیقہ مندی نہیں آتی ہے۔ تو ایک دوسرے کا اکرام ہونا چاہیے جو آپس میں پیر بھائی ہیں۔ ادب نمبر 18، اگر سالک اپنے کسی پیر بھائی سے ناراض ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہے، پھر اگر سالک نے گفتگو کرنے کی غرض سے سلام میں پہل کر لی تو بہت اچھا، اب اگر وہ جواب دے تو ٹھیک، ورنہ سالک پر الزام نہیں، ناراضگی اور نہ بولنے کا گناہ دوسرے پر ہوگا۔ کبھی انبن ہو جائے تو وہی شرعی حکم ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ تعلق توڑنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے 3 دن سے پہلے خود آگے بڑھ کر سلام کر لے، تعلق نبھا لے۔ اب ہم آگے بڑھ کر تعلق نبھانے کے لیے کوشش کیے لیکن سامنے والا جواب نہیں دے رہا ہے، غرور میں ہے، مستی میں آ رہا ہے، تو بھئی آپ کا کام تھا آگے بڑھ کے سلام کرنا، تعلق نبھانے کی کوشش کرنا، کر لیا آپ، اب خاموش رہیے، آپ مزید پیچھے مت پڑیے، پیچھے پڑنے سے اور معاملات بگڑ جاتے۔ اب جو تعلق توڑنے کا گناہ ہوگا وہ سامنے والے پر ہوگا، وہ جو جواب نہیں دیا اس پر گناہ ہوگا، آپ اپنے فریضہ نبھانے کی حد تک رہیے بس۔ ادب نمبر 19، سالک کو چاہیے کہ اس کے پیر بھائیوں میں سے جو بھی اس پر احسان کرے تو یہ اس احسان کا بدلہ چکانے کی کوشش کرے۔ کبھی کوئی پیر بھائی کوئی مسواک ہدیہ کیا، کوئی تسبیح ہدیہ کیا، کوئی عطر ہدیہ کیا، تو یہ سوچتے رہنا کہ بھئی میں بھی کسی دن ان کو ہدیہ کروں گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی مجلس میں کوئی قرات پڑھتا ہے، کوئی نعت پڑھتا ہے، بار بار وہی پڑھتے رہتا ہے، تو کسی کو خیال آتا کہ بھئی ایک بار ان کو ہدیہ دیں گے۔ یا کبھی ایسا ہوتا جب بھی ہم شیخ کی مجلس میں جاتے ہیں تو فلاں صاحب خدمت میں لگے رہتے ہیں، تو شیخ کے خادم ہیں، اس واسطے میں سوچتا ہوں کہ بھئی ان کو ایک عطر ہدیہ دے دوں، قلم ہدیہ دے دوں۔ تو ایسا کسی سالک نے کسی کو بھی شیخ کی مجلس میں سالک ہونے کی نسبت سے ہدیہ دیا تو اس پر بھی اس بات کا اہتمام ہے کہ وہ بھی واپس پلٹ کر کسی نہ کسی موقع سے ہدیہ دینے کی کوشش کرے۔ احسان کا بدلہ چکانا یہ خود نیکی میں داخل ہے، ورنہ حرص میں آ جائے گا بندہ کہ لوگ اتنے بار آتے شیخ کی مجلس میں، جب بھی ملنا کرنا ہے تو میرے سے پوچھتے، رابطہ کرتے، کبھی کوئی ہدیہ نہیں دیتا، فلاں صاحب آتے جب بھی آتے ماشاءاللہ ہدیہ لے کے آتے، تو خود اس سالک کی نیت خراب ہو جاتی، یعنی خدمت کے بدلے مادی منفعت کے پیچھے پڑ جاتا۔ اب جو ہدیہ لا کے دیتا اس کے لیے جلدی دروازہ کھول دیتے، شیخ صاحب سے جلدی ٹائم مل جاتا، جلدی بٹھا دیتے، تو وہی ہوا جیسے بڑے بڑے لیڈروں کے پاس رشوت دے دو، جیسے آپ عام زبان میں بولتے تھوڑا گھوس کھلا دو، فوراً جلدی آپ کی فائل آگے بڑھ جاتی، جلدی کام بن جاتا۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ شیخ کے ارد گرد بھی ایسے خادم جمع رہتے کہ ان کو کچھ کھلا دو، کچھ ہدیہ تحفہ دے دو تو شیخ سے جلدی وقت مل جاتا، بات ہوتی نکل جاتی۔ تو بڑی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اخلاقی، اس لیے حضرت کی ہدایات ہیں کہ سالک پر کوئی احسان کرے تو اسے ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس کا فائدہ نہیں اٹھانا۔ ادب نمبر 20، سالک کو چاہیے کہ اپنے پیر بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں نہ بھولے۔ حدیث پاک کے مطابق ایک فرشتہ اس کو کہے گا وَلَكَ مِثْلُكَ، تیرے لیے بھی اس جیسا ہو۔ یاد رکھیں فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ دعا کرے کہ جتنے ہماری شیخ کی مجلس میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی دل کی دنیا بدل دے، ان سب کو ترقی دے، ان سب کی باطن کی اصلاح کر دے، ساتھ ساتھ اللہ میری بھی اصلاح کر دے۔ پہلے اپنے لیے دعا کرے، پھر پیر بھائیوں کے لیے دعا کرے، تو جتنا دوسروں کے لیے مانگے گا فرشتے اس کے لیے مانگیں گے۔ میری دعا قبول ہو یا نہ ہو وہ بات کی بات ہے، لیکن فرشتے میرے لیے جو مانگ رہے ہیں وہ تو اللہ کے نزدیک قبول ہو جائے گی۔ تو میری کیا حیثیت کہ بھئی میری دعا قبول ہو جائے، میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، لیکن میرے حق میں فرشتے جو مانگ رہے ہیں وہ تو قبول ہو جائے گی۔ تو اپنے پیر بھائیوں کو یہ سوچ کر دعاؤں میں یاد رکھنے کی کوشش کریں۔